دیکھتا ہے، وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا۔ کیا مطلب؟ اس کے کان کی، اس کے آنکھ کی، اس کے پیر کی اور اس کے دل کی ہم اس قدر حفاظت کرنے لگتے ہیں کہ کان کو وہی چیز سننے کی توفیق دیتے ہیں جو مجھے راضی کرنے والی ہو، ہر اس چیز سے کان کو محفوظ کر لیتے ہیں جس کا سننا مجھے ناپسند ہو، اس کے آنکھوں سے صرف وہی چیزیں دیکھنے کی توفیق دیتے ہیں جن چیزوں کو کا دیکھنا وہ اجر و ثواب اور ہمیں پسند ہے، ہر ایسی چیز کے دیکھنے سے اپنے بندے کو محفوظ کر دیتے ہیں جو میری ناراضگی اور ناپسندیدگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں اس کے ہاتھ کو ہر ایسے عمل کرنے، ہر ایسی چیز پکڑنے سے منع کر دیتا ہوں جس کا پکڑنا اور جس کا جہاں ہاتھ کا استعمال کرنا مجھے ناپسند ہوتا ہے وہیں ہاتھ استعمال کرنے دیتا ہوں جہاں مجھے پسند ہے۔ ایسے ہی ان قدموں سے میں کسی اور جگہ جانے نہیں دیتا، صرف وہیں جانے کی توفیق دیتا ہوں جہاں جانا میرے لیے باعث ہے، جہاں جانا میرے رضا اور میری تقرب کا باعث بنا کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں حَوَاهُ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا داری سے بچا لیتے ہیں۔ محبت کا بہت بڑا بدلہ کیا دیا؟ دنیا سے بچا لیا۔ کیا مطلب؟ کس دنیا سے؟ دنیا سے کہ ایسی چیزوں سے، ایسی دنیا داری سے جو دنیا داری اس کی عبادت میں خلل ڈال دے، اس کی آخرت کے درجات میں رکاوٹ بن جائے اور اس کے اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کا میں خسارے کا باعث بنے۔ ہر ایسی دنیا داری سے اس کو ہم بچا لیتے ہیں۔ اور کیسے بچاتے ہیں؟ کما یذل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے جب ڈاکٹر کہہ دے کہ ہاں اس بیماری میں بچے کو پانی نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور ایک بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر ایسی چیز سے بچائے جو دنیا داری ہماری آخرت اور ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بہقی شعب الایمان میں اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اشد حمیۃ للمؤمن من الدنیا من المریض اہلہ الطعام۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نظام ذرا دیکھو۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ان اللہ تعالی اشد حمیۃ، اللہ اکبر، للمؤمن من الدنیا من المریض اہلہ الطعام۔ تم میں سے ایک شخص جو اپنے مریض کو یا مریض کے اہل و عیال، مریض کے ماں باپ بیوی بچے، مریض کے نقصان پہنچانے والے کھانے پینے کی چیزوں سے جتنا مریض کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے مومن بندے کو دنیا داری سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن پھر یاد رکھیے، کیوں؟ ماشاءاللہ یہ بھائی بیٹھے ہوئے دنیا کی ریل ویل ہوگی، یہ نہیں کہنے دنیا داری سے مراد کیا ہے؟ جو آخرت میں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی مقصد یہ ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں
کوتاہی، علامہ اقبال جو کہہ رہی ہے، یہی حدیث کے ترجمہ ہے، وہ دنیا جو انسان کی عبادت، انسان کی آخرت، اللہ اس کے رسول کے رضا کے اعمال میں رکاوٹ بنتی ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کو اللہ نے دنیا بہت دے دیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ کتنا بھی دنیا دے دیں گے لیکن یہ نماز باجماعت چھوڑنے والا نہیں، کتنا بھی دنیا دے دیں گے دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے والا نہیں. لیکن مجھے نہیں دیا، آپ کو نہیں دیا، فلاں کو نہیں دیا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو دے دیں گے تو یہ دین پر قائم. اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت کرنا، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فلاں چیز بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نہیں، تم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کتنی چیزیں تم سمجھتے ہو کہ اچھی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں وہ بری ہوتی. اسی لیے آدمی کبھی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے کسی اچھی امید پر لگا کر کے بعد میں نقصان اٹھاتا ہے. انسان نقصان اٹھا لیتا ہے. تب آپ کو اگر معلوم ہوتا ہے اس میں نقصان ہوگا تو لاکھوں روپے کیوں خرچ کرتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے. اسی لیے ہر انسان جائز حلال کوشش کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا جس کو دے دیں اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے حق میں یہی بہتر ہے. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیتا تو شاید ہم دین پر قائم نہ رہ جاتے. پھر سوچیں گے ان کو کیوں زیادہ دے دیا، تو آپ سوچیں ہو سکتا ہے کہ اتنا کمزور ایمان ہے، لالچی اگر اللہ نہ دیتا تو بے ایمان ہو جاتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جیسے غزوہ حنین کے اندر ذرا دیکھو، اللہ اکبر، غزوہ حنین کے اندر نبی علیہ السلام اتنا زیادہ مال غنیمت آیا، ابو بکر کو چھوڑ دیا، عثمان کو چھوڑ دیا، عمر کو چھوڑ دیا، علی کو کچھ نہیں دیا، ان لوگوں کو نہیں دیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو نہیں دیا، مہاجرین کو نہیں دیا، انصار کو نہیں دیا. کچھ لوگوں کو بلا بلا کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اللہ کے رسول دیا. اچھا فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ. اب جتنے پرانے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ان کو اللہ کے رسول بیٹھو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور جنہوں نے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بھائی فلاں ابھی نظر نہیں ہے، فلاں کو بلاؤ. آخر کار لوگوں سے صبر نہیں ہوا. کچھ لوگ نے کہا یا رسول اللہ ساری قربانیاں تو دین کے لیے میں نے دیا، انہوں نے کیا قربانی دی ہے، مال غنیمت لینے کے لیے حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا مجھے اللہ نے بتا دیا، میں جانتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو مال غنیمت نہیں دیں گے تو ڈر یہ ہے کہ اودھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس لیے اللہ کے حکم سے میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ ایمان پر وہ قائم رہ جائے. اور یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان، یہ علی ہیں، اگر کچھ بھی نہیں دیں گے جب بھی ایمان میں اپنے پختہ ہیں کہ ان کا ایمان دنیا کے خاطر خراب ہونے والا نہیں. سارے صحابہ کرام خاموش ہو کے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول جہاں تک سوچتے ہیں ہم لوگ وہاں تک نہیں سوچ سکتے. تو آپ دونوں طرف سے دیکھیں کہ ہمارے مومن بھائی کے حق میں یہی بہتر ہے. اللہ اکبر. یا تو دین میں اتنا پکا ہے کہ اللہ کتنا بھی دے دے تو اس کے دین متاثر نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے دین میں اتنا کمزور ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ دے دے نہ دے تو وہ بے دینی کی راہ اختیار کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تھوڑے سے دنیا کے خاطر میرا بندہ جہنم میں سے دے دو، دین پر قائم ہے. اللہ اکبر. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اسی لیے میرے بھائیوں یہ رزق کے تقسیم پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر ہمیں راضی و خوش رہنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور ذرا سنیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایسی دنیا داری سے، دنیا کی ان تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے جو دنیا کی چیز جو دنیا داری مومن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہو. اللہ اکبر. وہ کیا ہے؟ اللہ رسول فرماتے ہیں
واللہ اشد تعاہدا للمؤمن. ذرا غور سے سنو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ یہی حدیثیں ہمیں یاد رکھنے، ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو پھر سمجھ لو کہ مومن بڑے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کو کبھی کوئی ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہی نہیں. ذرا سن، انسان سوچ نہیں سکتا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں سوائے رسول اللہ کی کوئی ایسی بات کہ کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. اور آپ کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ کا یہ معجزہ، آپ کا کمال اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. ذرا سوچو. اللہ واللہ اشد تعاہدا للمؤمن بالبلاء من الوالد لولدہ بالخیر. اب ذرا غور سے سنیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. بھائی بھی ہوں گے، بہن بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگے، لیکن ماں باپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا. اور کتنی محبت کرتا ہے ہم نے کئی بار سنایا. حماد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سفیان ثوری آئے عیادت کے لیے. عیادت تو حماد رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری گئے عیادت کے لیے. تو سفیان ثوری کہتے ہیں حماد ذرا بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں اسی حالت میں مر گیا تو مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ اکبر. ہاں، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہمیں ملے گی ہمیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہوتا سخت حساب کتاب لے. کیا سوچ رہے ہو تم؟ بہت ہی زیادہ پریشان تھے. اللہ اکبر. تو قصہ بیان کر رہے تھے، لیکن امام حماد نے کہا سفیان میں تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں بتا دوں. سفیان تو بستر پڑے ہوئے مرنے والے، تو پریشان. کہا اچھا بتاؤ. حماد نے کہا کہ سفیان سنو، اگر قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو بلائے اور کہے حماد تم نے دین کی اتنی خدمت کی ہے، ہمارے نبی کی اتنی حدیثیں پڑھی پڑھائی سنی سنائی ہیں کہ آج میں تجھ سے اتنا زیادہ خوش ہوں کہ آج تجھے میں اختیار دیتا ہوں، یہ تیرے زندگی بھر کے نام اعمال ہیں، چاہو تو میں تمہارے حوالے، تم کو تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور تمہارا حساب کتاب تمہاری ماں لے کر کے، تمہارے باپ لے کر کے، نتیجہ ہم کو بتا دے کہ تم جنت کے ہو کے لائق ہو یا جہنم کے، جنت کے کس اعلیٰ درجے کے تم مستحق ہو. ہم فیصلہ کس کے حوالے کر دیں؟ تمہارے ماں کے یا تمہارے باپ کے. اور اگر چاہو تو میں حساب لوں تمہارا، تمہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے. کیا پسند کرتے ہو؟ میں لوں کہ تمہارا حساب کتاب تمہاری پیاری ماں اور تمہارے پیارے باپ کے حوالے کر دیتا ہوں. ماں باپ جو فیصلہ کر دیں گے میں قبول، وہی اسی پر تمہیں جنت کا وہ مقام دے دوں گا. تو سفیان تو یہی کہتے نہیں نہیں بالکل میں ماں کے حوالے. لیکن حماد کیا کہتے ہیں؟ حماد سفیان یاد رکھو اللہ کی قسم اگر اللہ مجھے یہ اختیار دے گا تو میں کہوں گا اللہ نہیں، ماں باپ کے حوالے میرا حساب کتاب نہیں کر، اپنے حساب ذمہ کر لے. اللہ پوچھے کیوں؟ ارے ماں جس نے پیٹ میں رکھا 2 سال دودھ پلایا گودوں میں رکھا، ماں سے زیادہ رحم کون کرے گا؟ تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ماں بڑی مہربان ہے، لیکن اس قسم کا آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ ماں سے بھی زیادہ مہربان مجھ پر ہوں گے، اس لیے ماں کے بجائے آپ میرا حساب کتاب لے رہے. اللہ اکبر. ماں اللہ اتنا رحم کرنے والا ارحم الراحمین. لیکن سنو حدیث، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. واللہ اشد حمیۃ للمؤمن واللہ اشد تعاہدا للبلاء بالمؤمن للمؤمن بالبلاء. ایک ماں باپ، ذرا سوچو غور سے سنو، ایک ماں باپ اولاد کے حق میں، اولاد کی ترقی، اولاد کی صحت، اولاد کی اولاد کے اچھے رشتے، پتہ نہیں ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں کتنی کتنی تمنائیں اور کتنی کتنی خیر کی دعائیں کر ڈالتے ہیں. ماں سے زیادہ اولاد کے حق میں کوئی دعا نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی؟ اسی لیے
علامہ اقبال کی والدہ کا جب انتقال ہوا، جب وہ لندن میں تھے تو اپنی ماں کے مرنے